کے ساتھ حاضر ہوں میں خالد رضا خان۔ آج گفتگو کریں گے یمن کی صورتحال پر۔ گزشتہ کئی برسوں سے یمن کی صورتحال رہ رہ کر دھماکہ خیز ہوتی جا رہی ہے۔ یمن کو دو حصے متحد ہو کر ایک ہوئے، اس کے بعد آخر پھر ایسا کیا ہوا کہ یمن میں مستقل امن کے بجائے بے اطمینانی زیادہ نظر آئی اور اس نے یمن کو خانہ جنگی کے دہانے پر دھکیل دیا، یہاں تک کہ حالات کے بے قابو ہونے کی وجہ سے بیرونی مداخلت کی نوبت آ گئی اور اب یمن میں پورے طور پر جنگ جاری ہے۔ حوثی باغیوں نے یمن کے دارالحکومت سنا میں جہاں صدارتی محل کو قبضہ کرنے کے ساتھ ملک کے کئی اہم شہروں پر بھی قبضہ کر لیا، نتیجتاً ملک کے صدر منصور ہادی کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ عربوں اور امریکہ کا الزام ہے کہ حوثیوں کو شہ، ہتھیار اور ٹریننگ ایران سے مل رہے ہیں۔ اب سعودی عرب کی قیادت میں اتحادی فوج کے یمن میں حوثیوں پر حملے کے بعد کیا پورا مشرق وسطی یا عرب خطہ مسلکی بنیاد پر بٹ چکا ہے؟ یمن کے حالات کا کیا ہوگا؟ کیا یمن کے بہانے خطے میں سعودی عرب اور ایران اپنی بالادستی کی لڑائی لڑ رہے ہیں؟ آخر یمن کا ہوگا کیا؟ مسئلے کا حل کیا ہے؟ انہی موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے دلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز میں ایسوسیٹ پروفیسر اور انٹرنیشنل افیئرز کے ماہر ڈاکٹر محمد سہراب صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے، اور انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرز میں سینئر فیلو اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں AMU کے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر شیخ خان صاحب بھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ۔ عرب خطے میں جمہوریت کے لیے جو جنگ تیونس سے شروع ہوئی وہ اس کی آگ یمن تک پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ یہ لڑائی جمہوریت کم اور اقتدار کی ہوس کے لیے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ خریز جنگ کی یہ لپٹیں یمن تک پہنچ گئی ہیں، جہاں حوثیوں کے ذریعے عبدالرب منصور ہادی کا تختہ پلٹنے کے بعد سعودی اتحادی فوج پچھلے کچھ دنوں سے اپنی کارروائی جاری رکھے ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ حوثی ہیں کون اور ان کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ کسی حکومت کا تختہ پلٹ سکیں؟ پیش ہے ایک رپورٹ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہوریت، جس کو آج کے دور میں طرز حکومت کا سب سے بہتر نمونہ تصور کیا جاتا ہے، اس کا اثر عرب خطے تک کافی دیر سے پہنچا۔ جمہوریت کے لیے عرب ممالک میں پہلی عوامی لڑائی 2011 میں تیونس میں شروع ہوئی، جس کو عرب اسپرنگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور عرب اسپرنگ کی یہ ہوا جلد ہی مصر، شام، لیبیا، لبنان اور دیگر عرب ممالک تک پہنچ گئی، جہاں ایک عرصے سے ڈکٹیٹرشپ تھی۔ یہ اور بات ہے کہ ان ممالک میں جمہوریت تو قائم نہیں ہوئی، الٹا اقتدار کے لیے کئی گروپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ضرور بن گئے اور لاکھوں انسانی جانوں کا زیاں اب تک ہو چکا ہے، اور یہ خریز جنگ ہنوز جاری ہے۔ مصر، شام، لبنان اور لیبیا کے بعد جنگ کی یہ لپٹیں سعودی عرب کے پڑوسی ملک یمن تک اس وقت پہنچی جب حوثی پورے ملک میں اہم سرکاری مقامات پر قبضے کے بعد دارالحکومت سنا میں بھی آ دھمکے اور صدارتی پیلس پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے یمنی صدر عبدالرب منصور ہادی کو وہاں سے فرار ہو کر سعودی عرب میں پناہ لینا پڑا، اور فی الحال وہ وہیں سے اپنی حکومت چلا رہے ہیں۔ اگر حوثیوں کی بات کریں تو حوثی بنیادی طور پر ایک قبائلی لقب ہے جسے شیعہ مذہب کی شاخ زیدی سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن تمام حوثی زیدی ہیں اور نہ ہی تمام زیدی حوثی ہیں۔ اگر حوثیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو زیدی 1000 سال سے زائد عرصے سے 1962 تک یمن کے کچھ حصوں پر حکمرانی کرتے رہے، یہاں تک کہ 1970 کی دہائی میں انہیں سعودی عرب کی بھی حمایت حاصل تھی۔ لیکن جن حوثیوں نے علی صالح عبداللہ کے خلاف ہتھیار اٹھایا تھا، آج وہی علی صالح عبداللہ اور اس کے حامی حوثیوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ کے ساتھ سجاد عالم کی رپورٹ۔
ہمارے ساتھ تمام مہمان گفتگو میں شامل ہیں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد سہراب صاحب, ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, اور علی گڑھ سے فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہیں ڈاکٹر ارشی خان صاحب. ڈاکٹر محمد سہراب صاحب, عام ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو یکے بعد دیگرے تمام جو مشرق وسطی کے ممالک ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سے ڈسٹربنس ہوتی رہی ہے اور ایک ملک کے بعد دوسرا ملک اس سے اثر انداز ہوتا رہا ہے. اب باری ہے یمن کی. آخر یمن میں یہ خلفشار شروع, بنیاد جاننا چاہیں گے آپ سے, یہ کیسے ہوا, کیوں ہوا, کون ہے یہ حوثی, یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ. دیکھیے, حوثی کی جو ایک تحریک ہے یا جو سورس ہے, کچھ بھی کہہ لیجیے آپ, یہ 2004 سے شروع ہوا اور یہ بہت ہی علاقائی ایک چھوٹے سے موجودہ یمن کے ناردرن یمن سے یہ شروع ہوا اور اس کا مقصد صرف شروع کے دنوں میں دو تھا, علاقائی آٹونومی اینڈ ٹرائبل آٹونومی. بیسیکلی یہ ٹرائبل یہ تھا, ایک طرح کی اپرائزنگ تھی سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف. لیکن یہ 2004 سے شروع ہوتا ہے اور یہ ایک محدود جگہ سے بڑھ نہیں پایا. سب سے زیادہ ٹریجڈی جب شامل ہوا عرب اسپرنگ جو شروع ہوا 2011 میں, جی بڑے پیمانے پر جب شروع ہوا تو اس وقت جو ہے یمن کے بہت سارے ایک اکثریت طبقہ جو ہے حکومت کے خلاف اپنی تحریک چلائی. اس وقت تک یمن میں ایک اور زبردست جو ڈیولپمنٹ ہوا تھا یا یمن کے اوپر, وہ ڈرون اٹیک کی وجہ سے پوری سوسائٹی ڈی اسٹیبلائز ہو رہی تھی اور آج بھی ڈی اسٹیبلائز ہے. اس میں ہر سماج کا, ہر طبقہ, ہر ٹرائبل فیکٹرز, ہر ریجن جو ہے بری طریقے سے اس کا امپیکٹ اس پر ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے عرب اسپرنگ کی جو تحریک تھی وہ ایک عوامی سورس میں بہت کم وقت میں عوامی سورس میں تبدیل ہو گئی. لیکن وہ جو جس کو عرب اسپرنگ کہتے ہیں وہ جی سی سی کے ممالک جس میں سعودی عربیہ وغیرہ ہیں, ان لوگوں نے نیگوشیٹ کرایا اور اس نیگوشیٹ کے چلتے جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے ابو صالح, جی وہ ان کو دستبردار ہونا پڑا اور وہ جتنے عرب اسپرنگ سے لوگ جڑے ہوئے تھے اس ایگریمنٹ پر جب وہ سائن کیے اور وہاں سے دستبردار ہوئے تو ان لوگوں نے بھی عرب اسپرنگ کی جو ڈیمانڈز تھی ان کی تاکہ پوری ہو گئی اور اس ڈیمانڈز کے حساب سے ایک سکسیسو وے میں نیشنل اسمبلیز کا اور پریزیڈنٹ کا چناؤ ہونا تھا. جی یعنی ایک طرح کے ڈیموکریسی کو انسٹال کیا گیا تھا ایک نیو فیشن کے اعتبار سے. لیکن سب سے زیادہ ٹریجڈی یہ ہوئی کہ ابو صالح وہ گورنمنٹ تو اپنا چھوڑ دیا انہوں نے, لیکن انہوں نے چھوڑنے کے بعد اپنے ٹرائب جو ان کی اپنی ٹرائب ہے اور یا ان کے ساتھ جو ان کے ہمنوا تھے ان کو انہوں نے موبلائز کیا اور اسی دوران ان کے ہٹنے کے پہلے کے بیانات اور آج کے بیانات میں دیکھیں گے تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہٹنے کے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ جو حوثی ہیں یہ ایران کے ایجنٹ ہیں جی اور یہ ہیں وہ ہیں جو کچھ ہیں, لیکن یہی ابو صالح ہٹنے کے بعد اسی حوثیوں سے اپنا ہاتھ ملاتے ہیں اور اسی حوثی سے ہاتھ نہیں ملاتے. کل ملا کر ہم آپ کے پاس آتے ہیں, کل ملا کر یہ کہیں نہ کہیں سے اقتدار کی جنگ نظر آ رہی ہے. ہم ڈاکٹر ارشی خان صاحب ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل. ڈاکٹر ارشی خان صاحب, کچھ دنوں پہلے یا چند سال پہلے تک یمن کو کسی نہ کسی طور پر عام لوگ یہ جانتے تھے کہ یہ القاعدہ کا گڑھ ہے, القاعدہ کا ایک طرح سے ایک ہیڈ کوارٹرز جیسا ہے یمن, اسی طور پر شناخت تھی. اگر اس معاملے میں ہم دیکھیں تو اچانک یہ حوثی کہاں سے, حوثی اپرائزنگ شروع ہو گئی اور ملک میں تختہ پلٹ دیا حوثیوں نے اور کئی شہروں پر قبضہ کر لیا. کیا آخر معاملہ کیا ہے؟ یہ القاعدہ سے حوثیوں تک کا سفر, یہ اسے آپ کس طور پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں کہ حوثیز یہ کافی ایکسپیرینس لوگ ہیں اور ان پہ یہ الزام لگانا کہ وہ ایران کے ساتھ ہیں, یہ زیادہ تر آپ خاص کر کے ویسٹرن میڈیا میں دیکھیں گے. ایران ان سے ہمدردی رکھتا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا اس سے کہ ان کی جو پوزیشن ہے اس پورے اسٹرگل میں, نیشنل اسٹرگل میں, وہ بالکل پیلسٹینین جیسی ہے. دیکھیے, پیلسٹینین وہ صرف پولیٹیکل سپورٹ چاہتے ہیں, کسی بھی طرح سے کوئی ملیٹنٹ سپورٹ نہیں چاہتے. سب سیکنڈ امپورٹنٹ چیز آپ دیکھیں گے کہ جب وہاں پہ تختہ پلٹا یا گورنمنٹ جب چینج ہوئی, آپ جانتے ہیں صالح کو پاور کیا گیا اور وہاں پہ جب گورنمنٹ آئی منصور الہادی والی جو ان کے فیور والی جو گورنمنٹ آئی, لیکن اس گورنمنٹ نے وہاں پہ پرابلم کو سالو نہیں کیا. وہاں پہ بہت سارے پرابلم تھے اور خاص کر کے جو پرابلم افیکٹ کر رہے تھے, اس لیے کہ حوثیز کی جو زیادہ تر تعداد ہے اس میں لوگ کافی غریب ہیں. مطلب اگر آپ نارتھ کو دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے
जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे मौजूद नहीं है, वहां पे सी एक्सेस उनके पास नहीं है, और उनके पास आपके सबसे ज्यादा जो है गरीबी है, पॉवर्टी में भी उनका प्रोपोर्शन ज्यादा है, साउथ से ज्यादा नॉर्थ में है, और उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो मतलब नहीं हुए। जैसे पावर शेयरिंग का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, जो फ्यूल सब्सिडी थी वो चाहते थे बेसिकली कि फ्यूल सब्सिडी हो, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, ज्यादा अफेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान में अगर डीजल पे दाम बढ़ता है तो सब ज्यादा अफेक्टेड होते हैं किसान लोग, किसान उस पर बवाल मचाते हैं। तो उसी तरह से हुथीज ने कहा कि भाई ऑयल सब्सिडी लाइए, पावर शेयरिंग लाइए। तो उसके बाद आप जानते हैं कि 2014 में जो वहां पे नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस जो शुरू हुआ था 10 महीने के लिए, उसके बाद जो वहां पे इम्प्लीमेंटेशन एक प्रोग्राम आया कि पूरे यमन को हम फेडरेशन बनाए। तो फेडरेशन में भी इस तरह से रीजन्स उन्होंने डेवलप किया कि जितने भी रिसोर्स रिच रीजन्स थे वो हुथीज से निकाल लिए गए। तो उन्होंने कहा कि जो फेडरेशन का जो प्लान है वो डिफेक्टिव है, उसको ठीक किया जाए। उसी तरह से उन्होंने कहा कि जो मीडिया है वो काफी पार्शियल रोल प्ले कर रहा है उसे, और जो पीएम है, जो प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त से, मंसूर अल हादी, वो जो है इंडिपेंडेंट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ज्यादातर प्रो जीसीसी है। इसलिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल आप जानते हैं कि उन्हीं के इनिशिएटिव से नेशनल डायलॉग कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था। तो और उन्होंने कहा कि जो करंट गवर्नमेंट है उसको डिसमिस किया जाए और करप्शन को खत्म किया जाए। ये तमाम चीजें थी जो हुथीज के बेसिकली डिमांड्स में थी, लेकिन इसको पूरा नहीं। लेकिन डॉक्टर रशीद खान साहब, तमाम जो आलमी सतह पर जो राय है उसके मुताबिक ये डिससेटिस्फैक्शन, पावर शेयरिंग में हिस्सा नहीं मिलना, ये एक अंदरूनी वजह हो सकती है, लेकिन कई लोगों की राय है। ये आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहिए, हम डॉक्टर फजल रहमान साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर फजल रहमान साहब, आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई ये जो जंग है, ये जो खलफशार है, ये जो शोरिश है यमन में, ये इन्हीं की वजह से है कि पावर शेयरिंग में हिस्सा नहीं मिला, जो इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन था वो, या कहीं बाहर से भी इसे हवा दी गई? क्योंकि अक्सर लोगों की राय है कि इसे कहीं ना कहीं से बाहर से हवा दी गई और खित्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए ही यमन को भी डिस्टर्ब किया गया है। देखिए, अगर आप देखें 4 साल से इस पूरे खित्ते में जो कुछ हो रहा है, उसका शुरुआत में तो उसका मामला अंदरूनी है जी, लेकिन इमीडिएटली उसको एक्सटर्नल फोर्सेस ने हाईजैक कर लिया जी, चाहे सीरिया में हो, चाहे इराक में हो, चाहे लीबिया में हो, चाहे इजिप्ट में हो, उसी तरह यमन में भी हो रहा है। ये डायरेक्टली अगर रीजनल पर्सपेक्टिव में देखें आप, तो इसकी 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये पूरा का पूरा एक प्रॉक्सी वॉर है जी। ये जो 2 मेजर पावर उस रीजन के, उनको अपनी इसको एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो फेस है, पूरा जो ट्रांजिशनल फेस है वेस्ट एशिया में, उस पूरे पावर अलायंस को इसको रीडिफाइन करना है कि सऊदी अरब कहां पे होगा और ईरान कहां पे होगा। और इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि हुसी का जो है वो डायरेक्ट लिंकेज नहीं है या उनको बाहर से सपोर्ट नहीं है। चाहे वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे ईस्टर्न, पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि उनको ईरान का पूरा पूरा सपोर्ट है। और ये जो चीजें हैं पूरी, ये पूरे एक रीजनल कैरेक्टर को डिफाइन करने की जंग है ये। जी जी। एक तो ये है कि आप किस तरह से अपने आप की हेजेमनी को कैसे वहां पे एस्टैब्लिश करते हैं, और दूसरी बात यह है कि जो मुस्तकबिल है वो कैसा होगा उस रीजन का। ये चाहे सीरिया की जंग हो, चाहे इराक की हो, चाहे इसकी हो। और एक बात और कहता चलूं मैं, आपने जो बात कही अलकायदा की, देखिए हो क्या रहा है कि इस जो पूरी की पूरी जंग है पिछले 4 साल से, उसमें ये बहुत ही मुश्किल हो गया है कि कौन सी ताकतें डेमोक्रेटिक है, कौन सी ताकतें डिस्ट्रक्टिव हैं, कौन सी ताकतें डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेज हैं। उसमें बहुत ही लाइन ब्लर्ड हो गई है, और उससे हो रहा है कि हम इस वक्त जो देख रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में नॉन स्टेट एक्टर वो हावी हैं। वो चाह रहे हैं कि अपने कैरेक्टर को डिफाइन करें, अपनी प्रेजेंस को बताएं, और उसको लेके जो हेजेमनिक एक्टर्स हैं वो इन चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि ये पूरी की पूरी जंग जो है एक रीजन को, वेस्ट एशियन रीजनल ऑर्डर को डिफाइन करने की जंग है। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिका का वहां पे जो रोल है जी, जो अमेरिकन डिसएंगेजमेंट है, उसको भी नजर में रखते हुए ये बातें दोनों के, चाहे सऊदी अरेबिया हो चाहे ईरान हो, दोनों को ये बड़ी मुश्किल आ रही है कि आखिर ये कैसा होगा। वेस्ट एशिया माइनस यूनाइटेड स्टेट्स, वो जहां पे चीजें हैं, या जो फुल ऑफ जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज हैं, वो आखिर उनका किसका रोल होगा, जमहूरियत होगी या कोई एक यहां पे स्टेबिलिटी होगी। तो ये जंग अंदरूनी कम है और बाहरी ज्यादा है जी। मैं इसको एक रीजनल ऑर्डर के पर्सपेक्टिव में चीजों को मैं देख रहा हूं जी। डॉक्टर सोहराब साहब, ये क्या जो अरब स्प्रिंग की बात होती है, क्या इसको अरब स्प्रिंग का एक सिलसिला माना जाए यमन में जो कुछ हो रहा है, या इसको अलग तरह से, अलग जाविये से देखने की जरूरत है? नहीं, ये इस वक्त तो अरब स्प्रिंग से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये डॉक्टर फजल साहब ने बहुत सही बात कही कि ये एक प्रॉक्सी वार है।
اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا ہے، تمام ایویڈنس موجود ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا اور خاص کر اس خطے کے ایک ممالک کے ساتھ مل کر، اور پوری دنیا سے مراد یہ ہے مغربی دنیا، پھر سے پولیٹیکلی ری آرگنائز کرنے کی بات ہو رہی ہے، نیو کائنڈ آف کارٹوگرافی، یعنی پھر سے پولیٹیکل باؤنڈری ڈرا کرنے کی بات ہو رہی ہے اس خطے کی۔ اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ کولڈ وار کے بعد ہی سے اس طرح کی امیجنیشن، اس طرح کی تیاری شروع ہو گئی تھی، اور یہ کوئی کنسپائریسی تھیوری نہیں ہے، لٹریچر سے اس کے بھرے ہوئے ہیں، شروع ہو گئی تھی۔ اور اس کی شروعات تھی عراق سے، اور عراق میں جو انویژن کیا گیا اس کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اس کے جو کنسیکوینسز ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا کنسیکوینس یہ ہے کہ اب آئیڈیا آف عراق ہے جو نیشن اسٹیٹ ختم ہے، پریکٹیکلی یہ ہے نہیں، اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ ایٹ آل، اس کا وجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سیریا میں اس کا وجود نہیں ہے۔ اب یہ یمن تھا، اس طرح سے کیا گیا، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک نیو کارٹوگرافی کی پوری تیاری چل رہی ہے، اور اسی کارٹوگرافی کی وجہ سے سعودی ایکشن وہاں پہ آیا۔ جس طرح کے تھریٹ پرسپشنز جی سی سی اور خصوصی طور پر سعودی عربیہ نے دیکھا، وہ تھریٹ پرسپشن کی کیا میٹیریل بیک گراؤنڈ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے کہ کس طرح سے سیریا کے سچویشن کو ڈسٹارٹ کیا گیا، عراق میں کیا کیا گیا اور کیا ہو رہا ہے، ایون کہ فلسطینیز قوم کو کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کس طرح سے تمام خطوں سے جنگ جو ہے شروع کیا گیا اور لا کے سعودی بارڈر کو امپوز کیا گیا، تو یہ ایک بڑے لمبے ایک پلاننگ کی ایک طرح کا ریفلیکشن ہے۔ اب اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے وہ یہ ہے کہ اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پورے عرب خطہ کو جہاں ایک آرگینک یونٹی ہے، عرب عوام کے بیچ ایک آرگینک یونٹی ہے، اور وہ آرگینک یونٹی کا کنسپٹ دنیا میں کسی ایک ریجن میں نہیں ملتا ہے جو عربوں میں ہے۔ ان کے یہاں دا آئیڈیا آف عربازم اور اسلام دونوں مل کر جس طرح سے آرگینک یونٹی کو ڈیفائن کیا ہے، اس آرگینک یونٹی کو سیکٹرینزم کے ذریعے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور ظاہر سے بات ہے اس کی کیپٹل جو ہے وہ تل ابیب ہے، تہران ہے، واشنگٹن ہے، لندن ہے، ریاض اور دیگر جی سی سی کے ممالک نہیں ہیں، وہ وکٹم کے طور پر اس وقت سامنے کھڑے ہیں۔ جی، لیکن ڈاکٹر رشید خان صاحب، یہ بات ڈاکٹر سہراب صاحب نے کہا کہ وہ جو جنگ دوسرے خطے کے دوسرے ممالک میں تھی وہ سعودی عرب کے بارڈر تک پہنچ گئی ہے، کیا اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے، اس مستقبل کس طور پر دیکھا جائے؟ کیونکہ حوثیوں نے یمن سے سعودی عرب کے شہروں میں، سعودی عرب کے علاقوں میں میزائل سے حملے بھی شروع کر دیے ہیں، وہاں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اس کو کس طور پر دیکھا جانا چاہیے کہ اب بارڈر کے قریب یہ معاملہ پہنچ چکا ہے؟ دیکھیے، ڈاکٹر سہراب اور ڈاکٹر فضل دونوں نے جو کچھ بھی کہا کافی اچھی انالیسس ہے، میں تمام چیزوں سے ایگری کرتا ہوں، اور لیکن میرا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے اس میں، لیکن میں جو چیز کو دیکھ رہا ہوں اس میں، آپ اگر شروع سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جی سی سی کا بہت گہرا انوالومنٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو ریاض ہے سعودی عربیہ کا بہت ہی زیادہ گہرا انوالومنٹ رہا ہے۔ ریاض نے وہاں پہ اٹیک شروع کیا 26 مارچ سے، اور لگاتار انہوں نے اٹیک کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ وہ اٹیکنگ ٹارگٹس کیا ہیں سعودی عربیہ کے، 150 جہاز سعودی عربیہ کے ہیں، اس میں سے یہ بھی پتا ہے کہ شاید کچھ جہازیں وہ سعودی عربیہ کے ہی کلر میں اسرائیلی پائلٹس اس میں شامل ہیں، جس کے بارے میں وہاں کی ایک پارٹی کے ایک ممبر نے، مطلب ہیڈ آف دی پارٹی نے آپ کی یمن میں کہا تھا کہ اس میں اسرائیلی پائلٹ بھی شامل ہے جو بمبنگ کر رہے ہیں۔ اتنی بہترین سوئفٹ بمبنگ میرے خیال سے سعودی پائلٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ اتنے سارے جہاز، آپ کے بمبر جہاز جس طرح سے ٹارگٹ کیا چیزیں ہیں، آپ کے جتنے ملٹری انسٹالیشنز تھے یمن کے سب کو ٹارگٹ کیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ جو القاعدہ کے لوگ وہاں پہ جیل میں بند تھے، وہاں پہ ٹارگٹنگ کی گئی، سارے لوگ چھوٹ گئے۔ تو جو لوگ پہ اس لیے کہ ہوتھیز جو تھے، ہوتھیز دیکھیے بیسیکلی ان لوگوں کے خلاف تھے جو یمنی یا جو سنی یا جو شیعہ، جن کا تعلق باہر کے لوگوں سے تھا، چاہے وہ جی سی سی والے ہوں یا امریکن ہوں۔ تو یہ بیسیکلی ہوتھی جو ہے یہ نیشنل سوشلسٹ لوگ ہیں اور اسلامک بھی ہیں۔ کافی انصار اللہ ان کی پارٹی ہے جو 1992 میں آئی، اور یہ کافی شدید خلاف ہیں تینوں چیزوں کے، سعودی عربیہ کے بھی خلاف ہیں، القاعدہ کے بھی خلاف ہیں، اور آپ کے جی سی سی کے بھی خلاف ہے۔ خلاف ان دا سینس کہ آپ انٹرفیئر نہیں کیجیے۔ اگر آپ ہوتھیز کی لڑائی کو دیکھتے ہیں تو ہوتھیز کس کے خلاف لڑے؟ ہوتھیز بیسیکلی ان کی لڑائی شروع ہوئی سلفی کے خلاف۔ سلفی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو بہت ایکسٹریم جو طبقہ ہے اور جو کہتا ہے کہ تکفیری طبقہ کی، مطلب اگر کچھ
जो पान पे से चूना खसक गया तो वो काफिर है, इस तरह की बात चीजें करना कि मुसलमान नहीं है, बिल्कुल। जो कि हिंदुस्तान में सल्फी, आप जानते हैं कि इस सल्फी में हिंदुस्तान नहीं, सल्फी नहीं चले हिंदुस्तान में। तो उसी तरह से यमन में इनकी लड़ाई जो है सल्फी से हुई, सल्फी के बाद अलकायदा से हुई और फिर इनके जो अलाइज थे उनसे हुई, इनसे। तो बेसिकली जो हूथीज थे वो चाहते थे कि वहां पे वही लोग शामिल हों या गवर्नमेंट या ट्रांजिशन में जो वहां के नेशनलिस्ट लोग हैं जिनकी इनकी मोहब्बत है। इसमें जो सुराग साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा और फजल ने भी कहा कि हाईजैक किया इसको पार्टीज ने। नेचुरली आप जानते हैं कि ईरान का एक शिया प्रेजुडिस है, बिल्कुल ओपन मैं आपको बता रहा हूँ, एक शिया प्रेजुडिस है, लेकिन सिर्फ एक ईरान है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे पूरा सऊदी है, पूरा जीसीसी है, और आजकल आप देखेंगे 2013 से सऊदी अरबिया का जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो इजरायली इंटेलिजेंस शेयरिंग से काफी क्लोज है। तो मैं तो ये समझता हूं कि कम से कम ईरान इस मामले में वो इजरायली इंटेलिजेंस से शेयरिंग नहीं कर रहा। मैं तो इस बात तो मैं ये समझता हूं कि जो सऊदी का जो रोल है, सऊदी के वहां पे आने से तमाम सिचुएशन खराब हो गया। वहां पे सिचुएशन ये हो रही थी खास करके हूथीज के साथ कि हूथीज उन लोगों के खिलाफ थे जो मंसूर अल हादी के। मंसूर हादी किसकी जबान बोल रहे हैं? बेसिकली जीसीसी की जबान बोले। जीसीसी किसकी जबान बोलती है? जो उनके पैटर्न है। पैटर्न कौन से आप जानते हैं? तो ये जो क्लोज नेक्सस है आपके मोसाद का, जो सीआईए में जो मोसाद एलिमेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट सीआईए उनका, और जो आपके रियाद का जो जीआईडी है, जनरल इंटेलिजेंस है उनका, तो ये तमाम लोग जब एक शामिल हो जाएंगे किसी यमनी के खिलाफ तो नेचुरली वहां पे अनार्की और डिस्टेबलाइजेशन आएगा। तो वहां पे जो टोटल प्लान है, जो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा उस कंट्री का, वहां पे तमाम लोग जानते हैं और मेरे ख्याल से सुनने वाले भी जानते होंगे कि दो मुल्क हैं जिनमें गहरी दोस्ती है, और वो दोनों मुल्क के जो दोस्त हैं उनकी भी गहरी दोस्ती है, जो कि बहुत बड़ा इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहता है सऊदी अरबिया। ये सब इनका बेसिकली प्लान ये है कि चाहे शिया का नाम हो या जैदी का नाम हो, किसी भी नाम पे वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पे नहीं चलें बल्कि किसी के कहने पे चलें, और पूरा खत्ता जिस तरह से डिस्टेबलाइजेशन प्रोसेस में दाखिल हो रहा है, सीरिया से लेकर मतलब टर्की के ईस्ट से लेकर के पूरा यमन तक। जी, यानी डॉक्टर अरशद खान साहब आपके पास आते हैं, आप जो बात बोल रहे हैं वो जानना चाहेंगे डॉक्टर फजल रहमान साहब। डॉक्टर फजल रहमान साहब, आपके और डॉक्टर सोहराब साहब के जो नजरियात हैं और जो डॉक्टर अरशद खान साहब के हैं वो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग नजरियात हैं। क्या आपको लगता है, क्या वाकई इस तरह का नेक्सस है? क्या वहां जो जहाज अटैक कर रहे हैं, क्या उसमें उस तरह के इजरायली पायलट्स मौजूद हैं जिसके शवाहिद बता रहे हैं कि वो डॉक्टर शखान साहब के हैं? ये काफी कॉम्प्लेक्स मामला है पूरे खित्ते में कि ईरान किसके साथ है या जो जीसीसी ममालिक हैं वो किसके साथ हैं, उनके पीछे कौन पसे पुष्ट है जो पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये आखिर ये पूरा हौच पौच क्यों है? ये हौच पौच क्या आप कैसे देखते हैं इस पूरे हौच पौच को? देखिए, ये तो अर्शद साहब बेहतर जानते होंगे कि वो वहां पे इजरायली पायलट इन्वॉल्व हैं, चीजें हैं। लेकिन जहां तक जीसीसी का मामला है, जाहिर सी बात है सऊदी अरब उस एरिया में बहुत बड़ी कंट्री है और जीसीसी में बहुत ही प्रॉमिनेंट का रोल है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे वो किसी की बात बोलना, किसी की नहीं बोलना, ये तो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। जब आप स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स या किसी चीज को आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं तो उसका एक नेचुरल आउटकम है कि सऊदी अरब वहां पे गया। जाहिर सी बात है कि जैसा डॉक्टर सोहराब साहब कह रहे थे कि सऊदी सदर्न बॉर्डर पे जब जंग पहुंच गई है तो वहां पे सऊदी अरब को भी आना पड़ा। और जीसीसी कंट्री जैसे एक कोलिशन पार्टनर है, एक कोलिशन फोर्स है, तो उसमें उनमें मतलब उनमें आने में, उनको ज्वाइन करने में मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगती है। जहां तक खादी मंसूर साहब की बात है, जहां तक ये चीजें हैं कि भाई वहां गए, लेकिन जब आप बिल्कुल एक रिवोल्ट करेंगे, जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हटके किसी को एकदम आप मजबूर करेंगे कि मुल्क छोड़ के भाग जाए, और वहां पे अगर उन्होंने वो ली है, अपनी शेल्टर लिया उन्होंने उस मुल्क में, तो जाहिर सी बात है सऊदी अरब का आना उनका ये कहिए स्ट्रेटेजिक चॉइस थी, पॉलिटिकल चॉइस थी, या एक बहुत ही कहिए कि एक चॉइस आउट ऑफ कंपल्जन थी। तीनों चीजें हो सकती हैं। और जबकि पिछले 4-5 साल में उस खित्ते में एक जंग जो है कई तरह की जंग है। एक जंग एक्सट्रीमी फोर्सेज के खिलाफ है, एक जंग बहुत ही पॉलिटिकल है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम ये देख रहे हैं कि पूरी जंग की जो शक्ल है वो स्ट्रेटेजिक जंग शक्ल आ रही है, उसकी नेचर जो बदलता जा रहा है। कभी हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिकली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लेयर वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। भाई ईरान के साथ कौन है? ईरान तो उस खित्ते में पिछले 30 साल से तकरीबन आइसोलेटेड है। तो ईरान तो उसी चीज की तलाश में है कि वो कैसे नए पार्टनर्स क्रिएट करे, और इसी की जंग है। ये कहना कि ईरान अकेले है उसके और सऊदी अरब के खिलाफ उसके साथ जीसीसी ममालिक हैं, इजराइल है, अमेरिका है। जब ईरान ऑलरेडी आइसोलेटेड है तो ये पूरी की पूरी जंग है कि अगला जो मुस्तकबिल जो वेस्ट एशिया होगा वो कैसा डिजाइन होगा। और उसमें अकेले ईरान नहीं है, सीरिया साथ में है, इराक साथ में है, और इंटेलिजेंस शेयरिंग, ये सब चीजें बहुत ही मेरे ख्याल में ये सब इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं। सब जब आप कहीं जाते हैं, जब किसी खित्ते में जंग का ऐलान करते हैं या किसी अपोजिशन पार्टी को वीकेन करते हैं तो आप इंटेलिजेंस शेयरिंग आप करेंगे जी। तो मुझे ये लगता है कि ये चीजें चलती रहेंगी और उसमें
جی سی سی کا سعودی عرب کے ساتھ آنا یہ نا بہت ہی مطلب ایک اسٹریٹجک موو ہو سکتا ہے اور ایک پارٹنر آف ولنگنس ہو سکتی ہے کہ بھائی ہم بھی اس لیے کی جی سی سی کنٹری کو خطرہ ہے. سوال یہ ہے کہ جہاں پہ اب اس وقت جو پوری کی پوری جنگ ہے کیسے اپنے آپ کو سیف کریں. ہم جہاں پہ انارکی ہے وہ ہم تک نہ آ جائے. سعودی عرب وہاں پہ گیا اس لیے نہیں گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم کو سعودی عرب کو اپنے آپ کو ریسکیو کرنا ہے. جو وہاں پہ مسکین فورسز ہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے ڈیسٹیبلائز کرنے. تو یہ جنگ بہت ہی کہتے ہیں کہ پریمپٹیو ایک موو ہوتا ہے, اس کا حصہ مجھے لگتا ہے. جی ڈاکٹر سوراب صاحب, کیا واقعی سعودی عرب کا جو موو ہے, جو اس کی مداخلت ہے یمن میں, کیا اپنے کو سیف کرنے کے لیے ہے یا ایک لارجر ڈیزائن کا حصہ ہے جس کی وجہ سے پورا خطہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہے, پورا امن و امان پورے خطے کا کہیں نہ کہیں سے تار تار ہو چکا ہے؟ میں تھوڑا سا پروفیسر عارسی صاحب کے, حالانکہ ان کا کوئی سوال نہیں ہے, میں جواب بھی نہیں دے رہا, لیکن انہی کے جو کنسٹرکشن ہے اسی کا میں حصہ بننا چاہ رہا ہوں. یہ کہ کس کا تعلق, کس کا نیکسس, کس کنٹری کے انٹیلیجنس ایجنسی کا نیکسس کس سے اور کس طرح کا شیئرنگ, اس پر بہت ہی کمپلیکس سچویشن ہے اور بلیم اینڈ کاؤنٹر بلیم کی ہسٹری ساتھ ہی چل رہی ہے. اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے موساد اور پھر سی آئی اے میں جو موساد کے لوگ ہیں اگر وہ نیکسس ہے, تو میں نے تو خیر یہ لٹریچر نہیں دیکھا لیکن میں رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں, وہ کہیں پڑھے ہوں گے, لیکن یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ کس طرح سے تہران اور بغداد اور سیریا اور حزب اللہ اور اسرائیل اور امریکہ کے بیچ نیکسس ہے اور وہ آج سے نہیں ہے, 9/11 کے بعد سے بہت ہی ایفیکٹولی ہو گیا. اور وہی نیکسس آج اس پورے کھیتی کے ڈیسٹینی کو سیو کرنے کی بات کر رہا ہے. کس طرح سے امریکہ کے لسٹ پر حزب اللہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھا اور کس طرح سے امریکن آرمی حزب اللہ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے سیریا میں, کس طرح سے قتل و غارت کرایا جا رہا ہے, کس طرح سے ایران کے اندر ایرانین آرمی کی جتنی تعداد نہیں ہے اس سے زیادہ تعداد ایران کے اندر نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہیں جو ملیشیا کے طور پہ کام کرتے ہیں, جو ڈائریکٹ وہاں کی کلرجی کلاس کے انڈر میں کام کرتی ہے. ان کو چھوڑ دیا گیا عراق میں قتل و غارت کرنے کے لیے, وہاں سے ان کو کہا گیا کہ آپ سیریا میں جاؤ. لیبنان کے کیا حاصل بنایا گیا, رفیق حریری کو کون قتل کیا اور کس طرح سے قتل کرنے کے بعد وہاں قتل و غارت کیا گیا. تو اس تاریخ کو بھی اور اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تاکہ ایک پراپر وے میں انالیسس ہر آدمی کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی جو پرسپیکٹو ہے اور جو جی سی سی کا پرسپیکٹو ہے اس میں آپ دیکھے ہوں گے کہ جی سی سی کا قیام کوئی نیا نہیں ہے, 1981 کا ہے. ایرانین ریولیوشن کے بعد اس کو بنایا گیا تھا اور ایرانین ریولیوشن میں کچھ میسج بہت ہی واضح تھے, کیٹیگریکل تھا. اس نے ڈی لیجٹمائز کیا اسلام کے نام پر عربوں کی جو سیاسی قیادت تھی, جو سیاسی نظام تھا اور ہے, اس کو ڈی لیجٹمائز کیا. اسلام کے ایک نئے ڈسکورس کو اس نے شروعات کیا اور جس ڈسکورس کے تحت وہ لیجیٹیمیٹ رولر نہیں تھی, وہ وہیں سے لے گئے کہ جو رسول اللہ کے بعد جو فرسٹ کیلف تھے, سیکنڈ کیلف تھے, تھرڈ کیلف تھے, وہ سرپر تھے, وہ لیجیٹیمیٹ رولر نہیں تھے. اسی پرسپیکٹو میں لایا گیا کہ یہ جو سنی اسٹیٹس ہیں جی سی سی کے, یہ وہ سرپر ہیں, یہ لیجیٹیمیٹ رولر نہیں ہے. اسی پرسپیکٹو کو آج موجودہ ایک نئے لینگویج میں پیش کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ایران اپنے آپ کو جو ایک سیولائزیشنل پاور, پری اسلامک سیولائزیشنل پاور, ہیجومینک پاور کے طور پر جو اس کا امیجنیشن ہے اور تھا, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیا ریولیوشن کے بعد. اور جو نئے تھریٹ پرسپشنز کو لایا گیا اس کے جواب میں جی سی سی کا قیام ہوا اور وہ آج تک چلتا رہا. آج ایران پھر اسی چیز کو ریوائیو کیا جو امریکن انوالومنٹ کے ساتھ ہوا 9/11 کے بعد سے. اس کی تیاری شروع ہو گئی تھی, جسٹ ایک منٹ, تیاری شروع ہو گئی تھی. اور یہ جو ایران کے جو نیوکلیئر ڈیل جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل, آپ دیکھے ہوں گے کہ ایران کی مداخلت صرف بڑھ نہیں رہی تھی, اس کو انوائٹ کے طور پر امریکہ بلا رہا تھا, ایک لیجیٹیمیسی اس کو ایکارڈ کر رہا تھا. بہت سارے ایرانینز کے آرگنائزیشنز تھی, ملیشیا گروپ تھی جس کو امریکہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہہ رکھا تھا, ان کو کہا گیا, کوارڈینیٹ کیا اس کے ساتھ کہ تم جاؤ. اسی ایران کا جو یمن میں جو مداخلت ہے, جو پراکسی وار شروع کیا, اسی سیریز میں ایک نیکسٹ اسٹیپ ہے جو امریکن مدد کے بغیر, امریکن رضامندی کے بغیر ممکن نہیں تھا. جاری رکھیں گے ڈاکٹر محمد سوراب صاحب. تمام مہمان ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں. ڈاکٹر شیخان صاحب آپ فون لائن پر بنے رہیے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو میں موجود ہیں. ڈاکٹر محمد سوراب صاحب نے اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ جیسے جیسے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے خطے میں ایران اپنا رول الگ طرح سے تلاش رہا تھا. وہ خطے میں اپنے آپ کو ایکسپینڈ بھی کر رہا تھا, اپنا رول جو ہے وہ
आस पास के ममालिक में बढ़ा रहा था। इसके तमाम पहलू पर गुफ्तगू करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका का क्या रोल है इसमें। जो कैंप डेविड में मीटिंग हुई जीसीसी के सरबराहान के साथ, उसमें अमेरिका ने क्या कहा, यमन का मसला कैसे हल होगा, इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। रिलैक्स गाइस, इलेक्शन ऑफिस तो अपने अपने स्क्रीन पे खुला है, बस कॉफी पीते पीते सारा काम हो जाएगा। NVSP.in पर जाएं, अपना नाम ढूंढें, रजिस्ट्रेशन देखें, गलतियां सुधारें, अपने आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को एपिक डेटा से जोड़ें, अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। याद रहे, अब सारी सेवाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन ही उपलब्ध हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। हम बात कर रहे हैं यमन के सिलसिले में। आज यमन में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की मुदाखलत से ये सवाल उठ खड़े हुए हैं कि क्या ये लड़ाई हौसियों की बदअमनी फैलाने का नतीजा है या फिर ईरान के साथ बालादस्ती की जंग है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब हौसियों ने यमन में बदअमनी फैलाई है, बल्कि इससे पहले अली अब्दुल्ला सालेह की सरकार के खिलाफ भी हौसी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। यमन पर हमले के लिए सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी की दलील है कि हौसियों ने यमन में कानूनी तौर पर मौजूद हुकूमत को उखाड़ फेंका है। साथ ही हौसियों के अमल से खित्ते में बदअमनी का खतरा लाहिक हो गया है। लेकिन आलमी उमूर के माहिरीन इस लड़ाई को शिया और सुन्नी के तौर पर देख रहे हैं। यही वजह है कि सुन्नी ताकत की हामिल सऊदी अरब दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर यमन में लड़ाई को अपने इलाकाई हरीफ मुल्क ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग के तौर पर पेश कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरब ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख को जगह जगह देख रहा है। शुमाल में इराक और शाम, मशरिक में बहरैन और अब जुनूब में यमन। सऊदी अरब जो खतरा महसूस कर रहा है वह हद तक सच्चाई पर मबनी है, क्योंकि हौसियों और ईरान के बीच मुशाबहत को किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गुज़िश्ता कुछ सालों में कई ऐसे मौके आए जिससे जाहिर होता है कि हौसी किसी न किसी हवाले से ईरान के साथ मुआवनत कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर रवां साल फरवरी में जिस दिन हौसियों ने यमनी दारुल हुकूमत सना पर कब्जा किया था, उसी रोज ईरान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत हुए और ईरान की महान एयरलाइंस का तैयारा वहां उतरा। ईरान पर ऐसे इल्जामात हैं कि वो हौसियों को हथियार फराहम कर रहा है और हाल ही में सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई थी कि 185 टन ईरानी हथियार यमन पहुंचा। इसके अलावा भी कई ऐसे शवाहिद मिलते हैं जिससे जाहिर होता है कि हौसियों को ईरान की पूरी हिमायत हासिल है। साथ ही शिया रहनुमा अली अब्दुल्ला सालेह वाज़ेह तौर पर हौसियों की मदद कर रहे हैं, जिसकी वजह से हौसियों को फौजी मराकिज से अमरीकी असलहा हासिल करने का मौका मिला। आपको बता दें कि सऊदी अरब के साथ हौसियों की मुखासमत का दौर 1990 में शुरू हुआ। हौसियों का ख्याल था कि सऊदी अरब की हिकमत अमली उन्हें कमजोर करने के लिए बनाई जा रही है। बहरहाल सऊदी इत्तेहादी अफवाज के हौसियों पर हमले जारी हैं, लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा ये कहना अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सज्जाद आलम। तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब गुफ्तगू में शामिल हैं, डॉक्टर फजल रहमान साहब और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं डॉक्टर अर्शी खान साहब। डॉक्टर अर्शी खान साहब, डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब जो बात बोल रहे थे, और चूंकि खित्ते तक अरब के बॉर्डर तक ये मामला पहुंच गया है, आप किस तौर पर इस जाविये से कैसे देखते हैं आपके, क्या अब अगली बारी पूरे खित्ते में सऊदी अरब की है? क्या इस वजह से सऊदी अरब ने यमन पर फिदाई हमला शुरू किया है? देखिए, अभी तो 10 मिनट से वहां पे जो भी लोग कह रहे थे वो खास करके प्योर मेरे ख्याल से डिस्कशन
यमन पे है, लेकिन वो ईरान बैशिंग हो रही थी और ईरान को तमाम चीजों के लिए ये किया। मैं समझता हूं कि हम लोग थर्ड पार्टी हैं और थर्ड कंट्रीज के हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से ईरान के बारे में बताया गया उससे ज्यादा कहीं गिराफ आपके सऊदी अरबिया का है। आप किसी भी गैरी टिशरोइन की किताब को देखें, बाउवर्ड की किताब को देखें, डैन रेसलर की किताब को देखें, ब्रूस रिडल की किताब को देखें, महमूद ममदानी की किताब को देखें, तो उसमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि इस तरह से सऊदी अरबिया ने, मैं किंग को नहीं बोलता लेकिन खास करके उनकी इंटेलिजेंस और उनके डिफेंस के लोगों ने किस तरह से अलकायदा को पूरी हिमायत दी। आपके ISI पाकिस्तान से मिलकर के उसमें जॉर्डन को भी शामिल किया, उसमें इजिप्ट को भी शामिल किया। पूरे अलकायदा की तहरीक जो है पूरे आपके CIA और अमेरिकन और सऊदी अरबिया ने बिल्कुल इक्वली मिलकर चलाई। और यहाँ पे भी यमन में जो हूथी से लड़े थे, सल्फी से लड़े थे, अलकायदा से लड़े थे, अलकायदा की बैकिंग कौन कर रहा था? सऊदी अरबिया कर रहा था। तो सिचुएशन इसको ऐसे देखने का है, सिर्फ ये करके बेसिकली अगर हम सिर्फ ईरान बैशिंग में अगर शामिल हो जाएंगे एंटी ईरान में, तो फिर नेचुरली जो वेस्टर्न एजेंडा है वो मुकम्मल हो जाएगा। आप जानते हैं कि तुर्की की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है, ये जो नजमीन एर्बाकान साहब की, वो फर्स्ट विजिट उन्होंने तुर्की का किया था जब वो जीते थे और D8 कंट्री बनाया था। उनमें कोई एंटी ईरान फीलिंग नहीं है। हमें ये समझना चाहिए कि अभी जो जरूरत इस बात की है कि ज्यादा से ज्यादा जो पीड़ित कौमें हैं, जो मजलूम हैं, वो यूनाइटेड हों। जो चीज गलत है, मैं ये नहीं कहता कि ईरान बिल्कुल साफ है, इसमें काफी प्रिजुडिसेस हैं, लेकिन खास करके यमन के मामले में जो हालात खराब हुए वो हूथी से कहीं ज्यादा आपके सऊदी ने गलत किया। अगर ईरान का एक तैयारा आपके यमन में आ जाता है तो बड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन अगर 150 जहाज डेली अगर उसमें 26 मार्च 2015 से दाखिल हो जाते हैं यमन, तो परेशानी की बात नहीं है। तो और उसमें सिविलियन कैजुअलिटी और तमाम तरह का वायलेशन, तो मैं समझता हूं कि जब तक सऊदी इंगेजमेंट, इसलिए कि सऊदी इंगेजमेंट हुआ आपके अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान तबाह हो गया। सऊदी इंगेजमेंट आपके बोको हराम में है, वो भी वहां पे तबाह हो रहा है। ये जहां जहां रहेंगे वहां पे तबाही मचाएंगे, इसलिए कि इन्हें रूल करना नहीं आता, ये लेजिटिमेसी इनके पास नहीं है। कम से कम ईरान के पास जैसी भी हो, नाम नेहादी हो, जैसे भी हो, वो इलेक्शन कराते हैं, कुछ बात करते हैं। किस बात पे वहां पे सबसे पहले स्प्रिंग रिवोल्यूशन में फंसे, वहां पे आना चाहिए था। तो जब तक इन लोगों का, खास करके GCC और सऊदी अरबिया का जब तक इन्वॉल्वमेंट रहेगा वहां पे, कभी भी पीस नहीं, इसलिए कि इनकी अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ये दूसरों के लोगों के पे करने पे चलते हैं, तो दूसरे के करने पे जो चलता है वो ज्यादा गलत है बनिस्बत उसके जो खुद में गलत है। उसको करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो दूसरे के करने में कैसे आप करेक्ट कर सकते हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। और वहां पे बेसिकली मैं ये समझता हूं कि जो हुथीज हैं और जो वहां पे नेशनलिस्ट लोग हैं उनको मौका दिया जाए। और जो मंसूर अल हादी हैं, इनका कोई वहां पे जवाब नहीं है। तो बिल्कुल शुरू से वो सऊदी और GCC के इनिशिएटिव पे थे। पूरा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 2013 से आप देखिए, जब हुथीज नेशनल डायलॉग काउंसिल में कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, 2 लोगों को उनको मारा गया, बराबर उस तरह से प्लान किया गया। पूरी मुसलसल कोशिश रही GCC की और तमाम लोगों की कि ऐसा कोई प्लान बनाए जिससे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकले, पॉलिटिकल सेटलमेंट नहीं हो। नेचुरली हुथीज को मौका मिला, उन्होंने किया। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए। जी, यानी आप कह रहे हैं कि हूथियों को मौका मिलना चाहिए वहां। इससे पहले हम जान लेते हैं कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खलीजी इत्तेहादियों से वादा किया है कि ईरान के साथ सख्त कशीदगी की सूरत में जरूरत पड़ने पर अमेरिका फौजी ताकत के जरिए खलीजी ममालिक का साथ देगा। वाशिंगटन के करीब कैंप डेविड में 2 रोजा खलीजी ताउन काउंसिल के इजलास के बाद सदर ओबामा ने इत्तेहादी ममालिक को एक बार फिर यकीन दिलाया है कि अमेरिका और गैर मामूली तब्दीलियों के इस वक्त में उनके तहफ्फुज का अज़्म किए हुए है। इजलास से खिताब करते हुए सदर ओबामा ने कहा कि ईरान के साथ जौहरी मुआहदा खलीजी ममालिक के लिए खतरा नहीं है, जबकि इजलास के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। इसमें इंसदाद दहशतगर्दी, साहिली इलाकों में सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से ताउन शामिल हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने खलीजी ममालिक के सरबराहान को इस इजलास में मदऊ किया था। इस काउंसिल के अरकान में सऊदी अरब, बहरैन, कतर, कुवैत, ओमान और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। डॉक्टर सोहराब साहब, आपको क्या लगता है जो बात डॉक्टर अर्शी खान साहब बोल रहे हैं कि हौसियों को वहां मौका मिलना चाहिए, ये सऊदी अरब, GCC ममालिक, अमेरिका, तमाम जो इत्तेहादी हैं वो मिलकर हौसियों को एक तरह से दहशतगर्द करार दे चुके हैं, और ऐसे में जब GCC की और दूसरी जानिब इल्जाम है कि ईरान उनको शह दे रहा है, ईरान ट्रेनिंग दे रहा है, ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है, वैसे में GCC ममालिक के सरबराहान की मीटिंग बराक ओबामा के साथ किस तौर पर देखते हैं, और बराक ओबामा का यह एश्योरेंस कि गैर मामूली सूरत हाल में फौजी मदद के लिए भी वो तैयार हैं GCC ममालिक के, तो क्या यह माना जाए कि अगर हालात बिगड़ते हैं तो ईरान के पर सख्ती की जाएगी, ईरान के खिलाफ कुछ जंग भी हो सकती है?
دیکھیے میں آپ کے سوال کا جواب جو پہلا سوال تھا اس سے شروع کرتا ہوں جی. اور ایک تھوڑا سا احساساً ڈاکٹر ارسی صاحب کے بھی جو انہوں نے کہا کہ سعودی عربیہ کی کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، تو اس پر میں تھوڑا سا ایک بات کہوں گا کہ یہ سعودی عربیہ کے فورن پالیسی کے نتیجے میں یمن میں اسلام بھی محفوظ رہا، وہاں سیاہ بھی محفوظ رہے. یمن کے سیاحوں کا اگر پورے دور حاجرہ کی تاریخ میں، جدید تاریخ میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کسی نے مدد کیا، وہ سعودی عربیہ نے مدد کیا. سعودی عربیہ اور یمن کے سیاح اور یمن کے سیاح اور یمن کے جو دوسرے سنی ہیں، کبھی بھی تاریخ میں اس طرح کی ڈفرینسز نہیں ہوئی ہے، کنفلکٹ نہیں ہوا ہے جو آج ہے. جو یمن کے سیاح ہیں اور سنی ہیں ان سے کوئی ایڈیولوجیکل اور تھیولوجیکل کوئی ڈیبیٹ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی ڈفرینسز ہے ہی نہیں ہے، کبھی کنفلکٹ رہی نہیں ہے. یہ تو سعودی عربیہ کی مدد کی وجہ سے وہاں سیاح بچے، امامت رول وہاں پر قائم رہی. ایون کے ابو صالح سعودی عربیہ کے حکومت پر پریزیڈنٹ بنے رہے، خود وہ سیاہ ہیں. جی جی. آج وہی ابو صالح ہے تو ایک سنی پرائم منسٹر کے خلاف ریوولٹ کر گئے اور ایران سے ہاتھ ملا لیے اور حوثی کے ہاتھ ملا لیے. اور سعودی عربیہ کا یہ کہنا کہ بھیا جس پر ایگریمنٹ ہوا تھا اس ایگریمنٹ کے جو تقاضے تھے اس کو تم اس پر اتفاق کرو اور دستبردار ہو جاؤ پاور سے، ٹرائبل وار مت انویسٹیگیٹ کرو. جو ایک لیجٹیمیٹ پروسیس کو شروع کی گئی تھی اس کو کرنے دو. تو آج جب وہ ریوولٹ کر گیا، جب وہ بات نہیں مانے اور سعودی عربیہ میں نے منصور ہادی کی اگر تعاون کر دیا جو ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ تھی اور ہے، تو وہ اینٹی سیاہ ہو گیا. تو یہ لاجک تو ہمیں دنیا کی جو پریس دے رہی ہے، جو اوپینین آ رہا ہے، مجھے دکھائی نہیں دیتا. آج بھی سعودی عربیہ کا کوئی اینٹی سیاہ اسٹینڈ نہیں ہے اس خطے میں اور چاہے گلوبل لیول پہ. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ امریکہ اور جی سی سی کے، دیکھیے امریکہ اور جی سی سی کا جو تعلقات ہے یا جی سی سی وہ ایک برابری اور ایک بائیلیٹرل اور ایک ملٹی لیٹرل کے جو اپروچز ہوتے ہیں اس پر جی سی سی رکھنا چاہ رہا ہے. لیکن امریکہ اس پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. امریکہ اور ایران کے بیچ جو خفیہ معاہدے ہو رہے ہیں اور جو ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اس میں امریکہ ایران کی ایک ہیجمونک پوزیشنز کو انسیور کرنا چاہ رہا ہے کہ اس خطے کا جو ہیجمونک پاور ہو وہ ایران ہو، اور وہ ایران کے ساتھ مل کر ایک نئے سیکورٹی اسٹرکچر بنا رہا ہے جہاں پر عرب جو ہیں ایک سبجروینٹ، ایک سبجوگیٹڈ ہوں گے. اور پھر یہ کام کرنے کے بعد ان کو ایک طرح سے سبجوگیٹ کرنے کے بعد پھر اس خطے کی جو سیکورٹی چیز سے ریلیٹڈ میٹر ہیں اور ایوری تھنگ اس کو ری آرگنائز کیا جائے گا اور اٹ ول بی امپوزڈ آن دیم. تو یہ تمام طرح کی پھر پولیٹیکل ویلو کیا ہونی چاہیے، پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا ہونی چاہیے، اس کو امپوز کیا جائے گا. اور پھر اسی طرح سے ڈیموکریسی کے نام پر جو 10 سال سے جو ننگا ناچ جا رہا ہے، جو قتل و غارت ہو رہا ہے، وہ کیا جائے گا. تو وہ اپنی جگہ پر اس وقت جی سی سی امریکہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ ہم کو عسکری مدد دیں اور ہم ایران سے لڑیں گے تو آپ ہماری مدد کیجیے گا. اس کا یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. اس کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ آپ کا جو بھی معاہدہ ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، بالکل کھلے ہو. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایران کے ساتھ آپ مل کے اس خطہ پر ڈومینیٹ کرنے کی، سبجوگیٹ کرنے کی اور ایک نئی سیکورٹی اسٹرکچر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس سیکورٹی اسٹرکچر سے ہم اتفاق نہیں کرتے ہیں. ہم ایک آزاد ہو کر ایک آٹونومی کے ساتھ ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں اور ان میں ان کی پیور سیکورٹی سسٹم کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے پولیٹیکل آئیڈیالوجی، ان کی اپنی آئیڈینٹی اور ان کے جو ویلوز ہیں اس کو وہ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. وہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ دوسرے کنٹری کے ویلو کو لے کر امپورٹ کریں اور اس بنا پر وہاں ایک نئے پولیٹیکل سسٹم کو شروعات کیا جائے. وہاں کے نئے پولیٹیکل کس طرح کا ہوگا وہاں کے عوام کا حق ہے کہ وہ اس کو طے کرے، نہ کہ باہر سے طے کیا جائے. ایران کی جو سوشل ویلوز ہے، جو سوشل اسٹرکچر ہے اور جو کلرجی کا رول ہے سیاہ اسلام اور سیاہ مذہب کے روشنی میں، وہ اس طرح کے کلرجی ہے جو کلاس سنی ورلڈ میں اور سعودی عربیہ اور جس کنٹری میں نہیں ہے، تاکہ اس کو انسیور کرنا ہے سوسائٹی پر. وہاں کے جو اسٹرکچر ہیں، جو ویلوز ہیں، ان کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کا، وہ اس حساب سے رہنا چاہ رہے ہیں، اس حساب سے ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں. پوری سوسائٹی بڑی تیزی سے ایوولوشن کے پروسیس میں ہے، لیکن ایکسٹرنلی امپوز ریولیوشن کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اور یہ اس کا حق ہے کہ باہر سے انسپائر کیے ریولیوشن کو ریجیکٹ کرے، اس کا رائٹ ہے اس کے عوام کا. لیکن وہ ایوولوشن کے پروسیس میں ہے جو ایک نیچرل چیز ہے. تو اس طرح سے میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی خود مختاری بچانا چاہ رہے ہیں اور ایک خود مختار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں، جہاں پہ ان کے تاریخ کی جو اپنی ہسٹوریکل انڈرسٹینڈنگ ہے، جو ان کے آرگینک یونٹی ہے، اس کو وہ کسی سیکٹ کے نام پہ، کسی اسکول آف تھاٹ کے نام پہ
اور 50 طرح کے اسلام کی انٹرپریٹیشن کے نام پر وہ بانٹنا نہیں چاہ رہے ہیں. اس یونٹی کو پرزرو کر کے رکھنا چاہ رہے ہیں اور اسی یونٹی کے بنیاد پر وہ اپنی ویلیو سسٹم کو اور سے اور مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. یہ لڑائی ہے بیسیکلی. آپ سعودی عرب کے انٹرونشن کو اس طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی خود مختاری کو بچانا چاہتے ہیں, اپنی شناخت کو, جو مجموعی شناخت ہے خطے کی, اس کو بچانے کی کوشش. فضل الرحمان صاحب, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ سعودی عرب مسلکی رنگ سے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, پورے خطہ جو ہے کہیں نہ کہیں سے وہ دو مسلک کی جنگ ہو گیا ہے, اسی وجہ سے تمام یہ شورش پیدا ہو رہی ہے. اس کو کیسے نظر انداز کیا جائے گا؟ دیکھیے ڈاکٹر سراف صاحب نے جو بات کہی بہت ہی وجہ بات ہے کہ جس طرح سے علی عبداللہ صالح نے جس طرح سے اپنا اسٹینڈ چینج کیا ہے پچھلے 1 سال میں, اور جس طرح سے وہ شاید یہ بھول ہے کہ پچھلے تقریباً 20-30 سال سے سعودی ان کو پورا سپورٹ کیا تھا. جہاں تک یہ مسلک کی جنگ کی بات ہے, دیکھیے زیدیر جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے وہ اتنے قریب ہیں سنی سے, کہا جاتا ہے ان کو سنی امنگ شیعہ, اور جو وہاں کے سنی جو شافعی ان کو کہا جاتا ہے شیعہ امنگ سنی. اس طرح کی قربت تھی. وہاں پہ ایک ایران کا دخل ہے کہ وہاں پہ بھی ایران جو ہے پورا ایک مشن چلا رہا ہے پورے ان کو سیکٹ کو جعفری اس میں بدلنے کے لیے. یہ تو بات رہی مسلک کی. اور جہاں تک بات ہے علی عبداللہ صالح کی, دیکھیے عبداللہ صالح ایک بہت ہی شروڈ پالیٹیشین اس سینس میں ہے کہ جب وہ نارتھ ساؤتھ میں جب بٹوارا تھا تو بھی پریزیڈنٹ تھے, جب وہ متحد ہو گئے تو بھی پریزیڈنٹ تھے. تو جو پچھلے 30-32 سال سے انہوں نے پاور جو انجوائے کیا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. اور انہوں نے جس طرح سے ایگریمنٹ جو تھا سعودی عرب کی گورنمنٹ کے بیچ میں علی عبداللہ صالح کے بیچ میں, انہوں نے جس طرح سے اس کو ڈیزرٹ کیا ہے, جس طرح سے سیبوٹاج کیا ہے, وہ دنیا کے سامنے ہے. تو اور اس طرح سے میرے خیال مجھے لگتا ہے اگر آپ تو امپیریکلی اگر دیکھیں تو جو پوری انسٹیبلٹی وہاں پہ ہے اس کے لیے ٹو دی لارج ایکسٹینٹ جو ہے یہ علی عبداللہ صاحب ذمہ دار ہے کہ نہ وہ کسی ایگریمنٹ کو مان رہے ہیں اور نہ وہ اس ریولیوشنری اسپرٹ کو مان رہے ہیں جو عرب اسپرنگ کے تحت یمن میں آئی اور جس نے ان کو مجبور کیا کہ آپ 30 سال سے, چاہے وہ ایجپٹ میں ہو, چاہے لیبیا میں ہو, چاہے ٹونیشیا میں ہو, اسی سلسلے کی یہ کڑی تھی کہ جو لوگ 20-30 سال سے پاور سے اٹیچ ہے وہ ہٹے. تو علی عبداللہ صاحب کو میرے خیال میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجیے, آپ صرف وہ عرب اسپرنگ کی جو ریولیوشنری اسپرٹ تھی اسی کے تحت ان کو پاور چھوڑ دینا چاہیے, اور بلکہ ان کو ایک نیگوسیشن کا حصہ بن کے, ایک ریکنسیلیشن کا حصہ بن کے, اور ایک نئے یمن کی طرف ان کو ایک کنسٹرکشن جو ہے ایک نیا ڈیموکریٹک یمن کیسے بنے, کیسے متحد ہو جائے, اس چیزوں کو وہ کرنا چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اس پورے خطے میں کہیں نہ کہیں سے اس طرح کے ٹولز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, کہیں سیکٹیرین, کہیں کلچرل, کہیں اسٹریٹجک, کہیں پولیٹیکل, کہیں جغرافیکل. یہ خطہ جو ہے جغرافی کا بھی شکار ہے, مسلک کا بھی شکار ہے, اپنی ایک پوری ہسٹری کا بھی شکار ہے, اور جیو اسٹریٹجی کا بھی شکار ہے. تو میرے خیال میں ایک اس پہ اگر دیکھیں گے آپ تو اس کا حل نہیں نکلے گا. یہ بہت ہی پورے خطے کے لیے کہیں نہ کہیں سے ایک کمپریہنسو پیکج چاہیے جو ایک پیورلی پولیٹیکل سولوشن دے سکے اور ساری ویرنگ پارٹیز کو سیٹسفائی کر سکے. جی ڈاکٹر سوراب صاحب, سوال تو یہی ہے کہ خطہ مسلسل ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے اور ایک کے بعد دوسرے ممالک جو ہے وہ اس سے افیکٹڈ ہو رہے ہیں. جس پولیٹیکل سولوشن کی بات ہو رہی ہے وہ پولیٹیکل سولوشن کہاں سے آئے گا, کیونکہ وہ تو قریب نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ پورا خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوتا جا رہا ہے, وہاں کوئی پولیٹیکلی کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہے. مسئلے کا حل کس طور پر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ جتنے بھی مشرق وسطی میں جو وار چل رہے ہیں اور آج سے نہیں ورلڈ وار فرسٹ کے بعد ایک بھی وہاں سے اوریجن نہیں ہوا ہے, وہ تمام کے تمام امپوزڈ ہے. وہ کہیں نہ کہیں ایک جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل کیلکولیشن کا نتیجہ ہے. جب تک یہ ایکسٹرنلی امپوز پروسیس نہیں رکیں گی تب تک اس خطے میں صحیح معنوں میں امن کی شروعات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو ایکسٹرنلی امپوزڈ ہے وہ یوں ہی نہیں ہے, کہیں نہ کہیں ریجنل کنٹریز جو ریجن کے جو کنٹریز ہیں اور خاص کر جو پاورفل کنٹریز ہیں, ایجپٹ ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, ترکی ہے, عراق تھا کسی زمانے میں, ابھی ہے, تو کہیں نہ کہیں ان کا ایکسٹرنل پاور سے کوآپریشن رہا ہے اور جس کوآپریشن کی وجہ سے باہری دنیا پہ وہاں آ کر اور اپنی پیر جمانے میں کامیاب ہوئی ہے. تو اخلاقی فرض بنتا ہے کہ یہ کنٹری جو اس خطے کے جو اہم ہیں وہ پہلے آپس میں تعاون کریں اور ہسٹری کا, ریلیجن کا, کلچر کا وہ آسپیکٹ جو ڈومیننٹ ہے, جو کنورجنس کو پروموٹ کرتا ہے, جو آپسی یونٹی اور اتحاد کو پروموٹ کرتا ہے, اس کو انووک کریں. ورنہ یہ ایک طرح سے ڈویژن کا کوئی حد نہیں ہوتا ہے
जिस तरह से डिवीजन सोसाइटी में आप कराना चाहते हैं, अगर सिर्फ डिविसिव फोर्सेस को कोई प्रमोट करे तो उसका हद नहीं होगा, फाइनली सोसाइटी डिसइंटीग्रेट कर जाएगी, जी, बिल्कुल फना कर जाएगी, लेकिन उसका हद नहीं हो पाएगा। जी, तो कहीं ना कहीं आपको उस फोर्सेज को इन्वोक करना पड़ेगा जो कम्युनिटीज को डिफाइन करता हो, कन्वर्जेंस की ताकत को प्रमोट करता हो। ये उस खिते का अखलाकी फर्ज है और सबसे बहुत मतलब इंपरेटिव है, इस वक्त करना ही करना चाहिए। दूसरे आपके सवाल का जो अहम हिस्सा ये है कि इसकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए और शुरुआत दिखाई नहीं दे रही है। ये हकीकत है कि दो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ओआईसी एंड अरब लीग, देखिए पिछले 2 साल से 3 साल से जो खलफसार हुए हैं, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीटली डिफंक्ट है, ये किसी के जबान पर भी नहीं आ रहा है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। और यूनाइटेड नेशंस मुस्लिम वर्ल्ड के मामले में कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है, इंटरनेशनल लॉज कभी भी न्यूट्रल नहीं रहा है, हमेशा एज ए प्रॉक्सी और एज ए एजेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के तौर पर फंक्शन किया है। तो यूनाइटेड नेशन से और कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उससे तो उम्मीद करना ही बेकार है, हमाकत है, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती है। लेकिन जो इनके अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, ओआईसी, अरब लीग, ये किस वक्त के लिए, किस काम के लिए बनाया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है। और जीसीसी है जिसकी अपना एक एक छोटी सी तंजीम है, इनके अंदर आज जो कोऑर्डिनेशन है, अगर इस तरह के कोऑर्डिनेशन ये पहले से अगर रखे होते तो आज उनको ये नौबत नहीं सामना करना पड़ता, नौबत का जो आज वो कर रहे हैं। तो इनके अंदर भी बिना जरूरत का डिफरेंसेज रहा है, कतर कहीं और जाएगा, सऊदी अरबिया कहीं और जाएगा। तो इनके इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, इसके वजह से जीसीसी को भी तमाम चीजें रहने के बावजूद, एक ज्योग्राफिकल यूनिटी, एक इकोनॉमिक यूनिटी, एक पावरफुल इकोनॉमी होने के बावजूद भी वो उस तरह का रोल नहीं प्ले कर पाए जिस तरह का रोल प्ले करना चाहिए। डॉक्टर सौराब साहब जिस यूनिटी की बात कर रहे हैं, जिस मजमूई शनाख्त की बात कर रहे हैं, क्या उस मजमूई शनाख्त की, डॉक्टर फजल साहब आपसे जानना चाहेंगे, क्या उस मजमूई शनाख्त इज्तिमाइयत की बुनियाद पर कोई स्ट्रेटजी बनाने की गुंजाइश लगती है, जबकि मुसलसल साजिशें होती रही हैं लगातार पिछले अगर 50 सालों से 100 सालों से देखें तो मुसलसल उस खित्ते को किसी न किसी तौर पर अपने कब्जे में करने की, अपने उसको डिस्टेबलाइज करने की साजिशें होती रही। क्या वो ऐसी साजिशों के बीच ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता कि अनकरीब या नियर फ्यूचर में, मुस्तकबिल करीब में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी नजर आ रही हो जिसके जरिए खित्ते के खलफशार को खत्म किया जा सके? देखिए खालिद साहब, उस खित्ते की बदकिस्मती सबसे बड़ी ये है कि उस खित्ते में आयल है और कुछ जगह जो है आयल का विक्टिम है, कुछ अपनी तारीख का, कुछ अपनी पॉलिटिक्स का, कुछ अपनी जियो स्ट्रेटजी का और कुछ जो है एक्सटर्नल इंटरवेंशन का। ये तो मुझे तो फिलहाल नहीं लगता कि वो खित्ता अंदरूनी तौर पे या खुद से कोई ऐसा सोल्यूशन इवोल्व करे जहां पे सारी वैरिंग पार्टीज जो है आ जाएं और रिकंसाइल करें। इसलिए कि उसमें हो क्या रहा है पिछले 4-5 साल में, देखिए बहुत सारे रप्चर है वहां पे अरब हिस्ट्री में जो है। अगर आप देखें तो पोस्ट ऑटोमन, फिर 48, फिर 67, फिर 1990, फिर 2003 इराक वार, फिर कुवैत वार, फिर गल्फ का ये अपनी सारी, फिर उसके जो लास्ट जो रप्चर है वो है अरब स्प्रिंग का। तो फिलहाल हम अगर वहां से रिलेट करें तो उसमें ये देखिए कि हर चौथे जो है और सारे नए फ्रंट और नए दरवाजे खुल रहे हैं। पहले भी अरब में सेक्टेरिज्म था, पहले भी 2 मसलक वहां पे थे, पहले भी वहां पे जियोस्ट्रेटिक पॉलिसी थी, पहले भी वहां पे आयल होता था। लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद जब से डेमोक्रेसी की जो वो हुई है तो उसमें हो ये रहा है कि नई नई फोर्सेज आ रही हैं और नई नई फोर्सेज वो चाह रही है कि पूरे सारे प्रोसेस को हाईजैक किया जाए। इंटरनली देखिए अगर आप तो सीरिया को कोई हाईजैक किए हुए, इराक को कोई हाईजैक किए हुए, उस पूरे खित्ते को आईएसआईएस हाईजैक किए हुए, पूरे अगर आप और ज्यादा से इलाज करें पूरे इश्यूज को तो सेक्टेरियन फोर्सेज इन द नेम ऑफ ईरान और सऊदी अरब हाईजैक किए हुए। तो जितने सारे डोर, जितने सारे फ्रंट खोल रहे हैं उससे हो यह है कि बहुत सारी आपकी जो पूरी स्ट्रेटजी और पूरी जियोस्ट्रेटिक पॉलिटिक्स है वो फर्दर कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। अगर आप आज के सऊदी अरब या उस पूरे खित्ते को कंपेयर करें 2011 से तो मुझे ये लगेगा कि चीजें फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हुई हैं, फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी आई है। तो सवाल ये कि हम किस सोल्यूशन की बात करें। अगर हम पॉलिटिकल सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां के जो बहुत बड़ा जो हिंट है वो सेक्टेरियन जो कहते हैं सोसाइटी का है। अगर हम उसकी बात करते हैं जियोस्ट्रेटजी की तो वहां इमीडिएटली एक्सटर्नल पावर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप ये देखिए जैसे जो पूरा आप जो बात कर रहे थे कैंप डेविड की जो पूरा जो समिट जिसको कहते हैं जी, ये पूरी जो अरब वर्ल्ड की जो पार्टी जीसीसी की जो एंजाइटी है, जो जिस तरह से ईरान और यूनाइटेड स्टेट जो करीब आ रहे हैं
اور جس طرح سے ایران کا جو انوالومنٹ عراق میں جو بڑھا ہے، جو افغانستان میں بڑھا ہے، آپ کو شاید یاد ہو کہ 2003 سے پہلے عرب ورلڈ کے اندر GCC کے اندر کوئی اپریہنشن یا انزائٹی نہیں تھی اتنی زیادہ ایرانی نیوکلیر پروگرام کو لے کے. جو ایران کا انوالومنٹ عراق سے بڑھا، اور جو فی الحال جو پچھلے ایک سال سے جو دیکھا گیا عرب اسپرنگ میں ایران نے کیسے چاہا کہ اس پورے جی اسٹڈی کیسے ری ڈیزائن کریں، تو عرب ورلڈ کا جو انزائٹی پیشنٹ بڑھتا ہے وہ خطے میں. سوال یہ ہے کہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ اس نیوکلیر ڈیل کے بدلے میں ہم کو اس پورے کے پورے زون میں ہمیں ایک دم فری ہینڈ مل جائے. لیکن کل ملا کر چونکہ وقت کی تنگی ہے، کل ملا کر ایسا لگتا ہے کہ چاہے وہ ایران کا انٹرسٹ ہو، سعودی عرب کا، یا عرب ممالک کا، عرب حکمرانوں کا، پورا خطہ کہیں نہ کہیں سے مسلکی بنیاد پر، مسلکی نظریات پر جنگ میں ملوث ہوتا جا رہا ہے. کیا ڈاکٹر سہراب صاحب مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا جب تک امریکہ کا انفلوئنس خطے میں رہے گا تب تک کسی طرح کی یہ یونائٹڈ اسٹریٹجی بنا پائیں گے تمام عرب خطے کے لوگ؟ کیا ایران کے ساتھ کوئی ریکنسلیشن کا راستہ نکل پائے گا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں سے بیچ میں تمام گفتگو میں تمام ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ انوالومنٹ امریکہ کا ہی ہوتا ہے، پشت پناہی امریکہ کی ہی ہوتی ہے، اسٹریٹجی وہیں سے بنتی ہے. دیکھیے، جب تک ایران کے اندر یہ جو کلرجی کا جو ڈومینیشنس ہیں وہ کم نہیں ہوگا، اور جب تک نن اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جو ملیشیا گروپ وہاں کے کلرجی کلاس نے بنا رکھا ہے اور اس کی بہت زیادہ تعداد ہے، اس پر جب تک لگام نہیں لگے گا تب تک عوام کے اندر جو ایرانی عوام ہے جو وہاں کے کلرجی ڈومینیشن سے اور اس اتھارٹیرین سسٹم سے اور اس طرح کے جو ملیشیا گروپ جو ان کے ڈیلی لائف کو تھریٹ کیے ہوا ہے، ان کے ڈے ٹو ڈے لائف کو بالکل ایک طرح کے جہنم میں کنورٹ کر دیا ہے، اس سے جب تک ایران کے عوام جب تک چھٹکارا نہیں پائیں گے اور ایک نئی نظام نہیں آئے گی تب تک پھر سے ایران سے کوئی شروعات نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو حقیقت ہے. اس لیے کہ کلرجی کلاس اپنی ڈومینیشن رکھنے کے لیے یہ تمام اسٹرکچر کو رکھے گی. ٹریجڈی یہ ہے کہ ایران نے ٹریڈ آف کیا امریکہ سے کہ ہم ٹھیک ہے نیوکلیر ڈیل کر لیتے ہیں لیکن ہمارے انٹرنل معاملے پہ سوالات نہ کیا جائے، ڈیموکریسی کے نام پر یہ سوالات اربوں سے کیا جائے، ہم سے نہ کیا جائے. ہم ڈیموکریٹک ہو چکے ہیں، جیسے ڈاکٹر پروفیسر عرصی صاحب نے ایکسپٹ کر لیا کہ وہاں پہ الیکشن ہوتے رہتے ہیں اور الیکشن ہونا ہی ڈیموکریسی کی ایک سمبل بنا ہوا ہے، ایک طرح کا نشانی بنا ہوا ہے. تو اس سے خیر میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. تو یہ تو ایران کے اندر کا معاملہ ہے کہ وہاں کے جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ آئیں اور وہ دیکھیں کہ کلرجی کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، جس طرح سے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اس نے عوام کو بھی سپریس کیا ہے اور اب امریکہ سے مدد لے کر اسی نظام کو اس خطے پر بھی امپوز کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے طرف جو ہے عرب عوام ہے، عرب عوام بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دانشور ہونے کا وہ بھی ثبوت پیش کریں کہ وہ اپنے اندر خود سے اصلاح لائیں اور عوامی ضرورت جو ہوتی ہے، جو انصاف اور جو گورننس کے تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورے کریں اور خطے میں اس طرح کے ہسٹری کو، ویلیوز کو، آئیڈینٹی کو کنسٹرکٹ کیا جائے جو انٹیگریٹو ان نیچر ہو. اس میں ایک لارجر جو جغرافیکل یونٹی ہے ویسٹ ایشیا جس کو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عملی طور پر جو باتیں آپ بول رہے ہیں ڈاکٹر سہراب صاحب، لیکن یہ باتیں آپ کا سوال بہت ہی وہ ہے، میں نے کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ ہے، چوبنے والا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل چیز بنا ہوا ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے بدقسمتی سے، لیکن اس کا عمل جب تک اس پر نہیں ہوگا تب تک کوئی سولوشن بھی نہیں نکلے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پر عمل ہونا بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، میں اس کی کہیں شروعات بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. ہر کنٹری کہیں نہ کہیں اس کے ڈسکورس میں ایک ریجنل اور گلوبل حالات اور خطے کی ستم ظریفی یہ ہے، لیکن بیہیویئر میں بہت ہی نیرو ہے. یہ کہ پورا خطہ جنگ میں جھونکا جا رہا ہے. یکے بعد دیگرے تمام جو مشرق وسطی کے ممالک ہیں وہ کسی نہ کسی طور پر سول وار یا یوں کہیں کہ ڈی اسٹیبلٹی کا شکار ہیں اور کوئی صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کوئی مسئلے کا حل نکلے. مسئلے کی اور دوسرا اس کا زاویہ یہ ہے کہ پورا خطہ کہیں نہ کہیں سے وجہ کچھ بھی ہو ایک طرح سے مسلکی جنگ کا میدان بنتا جا رہا ہے. اور ہماری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے مسلکی نظریات کو چھوڑ کر چاہے وہ ایران ہو یا جو عرب ممالک ہوں، عرب حکمراں ہوں، وہ تمام کہیں نہ کہیں سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں. ورنہ جس سازش کی بات کی جاتی ہے، جو ایکسپرٹس یا خطے کے لوگ جس سازش کی بات کرتے ہیں، ایکسٹرنل سازش کی بات کرتے ہیں، وہ سازشیں کامیاب ہوتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد سہراب صاحب اور ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لیے. شکریہ.
हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।